کرنے دو بغیر ایمان اخلاص کی، تاکہ تباہی ہوتا جائے موت تک پتہ بھی نہ چلے۔ اور پھر موسیٰ نے فرمایا کہ میری کیا حیثیت ہے، ان کی تواضع ہے بھائی، فرمایا کہ میرے کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ ایمان اخلاص کے بغیر یہ سارا مشین اللہ کے قربان کر کے شہید بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ اس سے آگے کوئی مقام تو نہیں ہے، لیکن اندر ایمان اخلاص نہیں ہے۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگی کیا لے کر کے کارگزاری سنا دو کہ آپ کے لیے فلان میدان میں جان دی، ارشاد ہوگا کہ جان تو بے شک آپ نے دی لیکن میرے لیے نہیں دی، وہ جس کے لیے کر رہے تو سب کچھ آپ کو ہی مل گیا ہے، ہمارے پاس آپ کو کوئی عمل نہیں آیا ہوا ہے۔ ایمان اخلاص کے بغیر کا عمل ہو وہی تباہ ہو جاتے، اللہ تک پہنچتے بھی نہیں۔ وہ سارے زندگی میں نے اپنی کتاب کی خدمت کی ہے، بے شک کی ہے، لیکن میرے لیے نہیں، جس کی لکھی وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کس لیے کر رہے تھے۔ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے اخلاص۔ اگر زبان سے بولنے کا نام اخلاص ہوتا تو اللہ کے سامنے کہہ رہے کہ میں نے آپ کے لیے جان دی، میں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، میں نے آپ کے لیے سارا مال خرچ کر دیا ہے، پھر تو بڑے مخلص ہوتے کہ اللہ کے سامنے ماشاءاللہ بڑے زور سے بول رہے ہیں۔ اور فرمانے لگے اتنی گندی بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی ہے، دنیا کی ساری بیماریاں موت پہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر کے لیے اعمال کرنا، اعمال میں لگنا اتنی گندی بیماری کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی ہے، اللہ کے سامنے کڑے کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیکھنے حاصل کرنے کی چیز جو ہے وہ ایمان اخلاص ہے۔ وہ صرف سننے سے نہیں آتا ہے، وہ صرف لکھنے سے نہیں آتا ہے، وہ مطالعے سے نہیں آتا ہے، اس کے لیے محنت ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس محنت میں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، اور اس ایمان سے اخلاص سیکھنے میں صحابہ کرام کے دن لگے تھے یا سال لگے تھے؟ بولو بھائی، سب کو معلوم ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم مطمئن ہیں، وہ سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے مسلمان کو۔ مسلمان سے کوئی ایمان سیکھو، اخلاص سیکھو کہ بھائی میرے بارے میں کیا خیال ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ بھی معاف کرو، میں تو ایک جملہ اور بھی کہہ دیتا ہوں کہ مسلمان ہے، اس کا نام مومن خان ہے، مومن خان ہے، کون ہے بھائی؟ اور مسلم خان، اس کو سمجھانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اچھا مومن خان ہوں، میں مجھے کہتے کہ ایمان سیکھو، ایک گاڑی دے کیا دیکھو بھائی، وہ الفاظ تو نہیں ہوتے کہ مومن خان ہے، مسلم خان ہے، کیا ہے بھائی، اور مجھے سب کچھ یاد ہے، وہ تو اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، یہ مطالبہ ہے۔ اور صرف یقین بدلنے پر اللہ خوش ہو کر اسی پر وعدہ ہے کہ اللہ پاک جنت دیں گے، اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی جنت اللہ دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ دیں گے۔ اور اللہ جنت میں وہ سب کچھ دیں گے جو چاہو گے، جتنا چاہو گے، جس وقت چاہو گے۔ اب اس دنیا میں اللہ پاک وہ زندگی نصیب فرما دیں گے جو بغیر بادشاہوں کے، بغیر ایمان کے بادشاہوں کو بھی نصیب ہے، اور سارے مخلوقات کو اللہ مسخر کر کے غلام بنا کر کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ بے شک وہ یقین بدل جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے۔ بھائی میرے سامنے گڑی تو حرکت نہیں کرنے کی چننے ہو گیا، میں تو اسی کو دیکھوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ سامنے کوئی بیمار غریب لگتا ہے، گاڑی میں لے کر کہتا ہے کہ غلط کی بات کر لیجیے، میرے کیا نقصان ہے اس میں؟ تو اپنی گاڑی ٹھیک کر لو، کیا بات ہے، کیا بات چل رہی ہے؟ ہاں، یقین بدل جائے، کیا بدل جائے؟ اب اتنی اہمیت کے باوجود مایوسی کوئی نہیں ہے، سستی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مایوسی تب ہوتی جب ہم کیا کریں تو غریب لوگ ہیں، ایمان کے لیے کوئی کیا ہو جائے، پلازا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کتنا، اور کوئی کہتا نا کہ وہ باغ ہو، پھر اتنی جائیداد ہو، کوئی آپ لوگوں کو کیا مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے۔ ہم غریبوں کے پاس کیا ہے؟ ایمان کی جگہ وہ نہیں ہے۔ ایمان کی جگہ کہاں ہے بولو بھائی؟ اور دل سب کے پاس ہے، شکر ہے سب کے پاس موجود ہے، ایک ہے نا، دو تو نہیں ہے۔ اور پھر شکر ہے ایمان کا کلمہ بھی موجود ہے، سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان کی جگہ بھی ہے، ایمان کا کلمہ بھی ہے، تو پھر مایوسی کس کا نام؟ سستی کا نام مایوسی رکھتے ہو۔ کوئی بزرگ کے مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی، دودھ والی چائے پیالی میں ڈال دی، اپنے ہاتھوں سے چینی اس کے اندر ڈال دی، اور چمچ رکھ کے سامنے کر کے بسم اللہ پڑھو۔ اس نے جو ہے
جب لے لی تو جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے، چائے پینے سے پہلے بسم اللہ ہے نا بھائی، بسم اللہ پڑھ کے گن بھر لیا، کہنے لگے اس کے اندر چینی نہیں ہے، تو بزرگ فرما لے اس کے اندر چینی ہے، میں نے خود ڈالی، چینی ہے اور چمچ بھی ہے، اور شکر ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہے، شل نہیں ہے، کیا نہیں ہے بھائی، کیا نہیں ہے بھائی، کچھ تھوڑا بہت کام آپ بھی کر لو، مایوس کیوں ہو رہے ہیں، اس مایوسی ہے کہ آپ کے ہاتھ چلے گا، آپ مایوس ہے، سستی کا نام تو مایوسی نہیں ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کہاں کے ہو وہ جو آپ کہاں مشہور کے بھی کس زمانے کے ہو. تو ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، ایمان کا کلمہ زبان پر ہے، اخلاص کا کلمہ زبان پر ہے، اللہ توفیق دے کہ صحیح محنت شروع کریں. باقی محنت کیا ہے تو وہ تو آپ کو سب معلوم ہے کہ بے چائے بھی ہے اور چینی بھی ہے اور چمچ بھی، تو کیا کرنا چاہیے وہ تو سب معلوم ہے، وہ ماحول میں ماشاءاللہ. لیکن وہ چند سیکنڈوں میں جو ہے ہو جائے گا، وہ مٹاس بھی کتنا ہوتا ہے، منٹوں کی نہیں ہوتا ہے، چند سیکنڈ ختم. لیکن ایمان کی حلاوت مٹاس اللہ ہمیں نصیب فرما دے، حلاوت ایمان وہ ہمیشہ ہمیشہ، اس کی اتنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت اس وقت دنیا میں رواج بھی نہیں ہے. چلے 3 چلے سال تو جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا ہونے کے لیے کہ ان اعمال میں جی لگ جائے، اللہ کے گھر میں جی لگ جائے، دعوت دینے میں جی لگ جائے، تعلیم میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں اتنا جی لگ جائے کہ واپس جا کر اپنے کارخانوں کے ساتھ، اپنی دکانوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے نوکریوں کے ساتھ سب کچھ روزانہ کرو. کب تک؟ جلدی نہ کرو موت تک بھائی، اللہ خیر کرے تھی موت تک بس مرنے میں، جب تک بن نہ جائے گی مرنے سے پہلے. اس غلط ہے کہ انسان قبر میں جائیں گے تو کیا کریں گے، لگ جاؤ جتنے سال لگ جائے، لیکن مناسبت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ خالی نسبت کافی نہیں ہے کہ چلے لگے 3 چلے لگے کرو نہ کرو. وہ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک دفعہ کسی کام پہ اسلام آباد سے فیصل آباد سے جا رہا تھا اسلام آباد. جب میں جہاز میں داخل ہو گیا، اگلی سیٹ پر ایک بندہ لوگوں سے کہہ رہے کہ میں خود بھی تبلیغی جماعت کا ممبر ہوں. کس جماعت کا ممبر ہوں؟ لیکن سچ بتاتا ہوں تبلیغ والوں کے اندر کمیاں بہت ہیں. مفتی صاحب فرمانے لگے، میں نے کہا یہ تبلیغی جماعت کا ممبر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے 45 سال ہو گئے اپنے بزرگوں کے ساتھ، ابھی تک ممبر نہیں بنے. کیا نہیں بنے؟ ممبر سب کون بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب معاف کرو، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. سمجھ میں آگے نہیں مر بننا. چلہ لگا دو تبلیغی جماعت کا ممبر، 3 چلے لگا دو تبلیغی جماعت کا ممبر، 1 سال لگا دو ملک میں جاؤ، پھر کوئی انکار کی گنجائش نہیں. یہ ہے نسبت. کیا ہے بھائی؟ خیر کی نسبت ہے، خیر کی نسبت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ آگے نہیں پہنچ سکتی. نسبت والے آگے نہیں جائیں، وہ تو مناسبت پیدا ہو جائے، جی لگ جائے. تو اس کے لیے ہے روزانہ ایمان و یقین کی دعوت. حضرت فرماتے کہ یقین بدلنے کے لیے نکلو یکسوئی کے ساتھ، سب کو چھوڑو، اور جن کو چھوڑ کر کے نکل گئے وہ سب سے رابطے ختم کرو. رابطے سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اگر رابطے ہو رہے تو ابھی تک مناسبت والے شاید نہیں بن سکو گے، نسبت والے بن جاؤ گے کہ میٹر چل گے انشاءاللہ، چل لگا کے آ جاؤ گے، سال لگا کے آ جاؤ گے. اگر بننا ہے، کچھ سیکھنا ہے تو سب کو چھوڑنا، جس طرح سب کے ہم متفق نہ رہیں گے اس طرح سب کے ساتھ رابطے بھی ختم کرو، یکسو ہو جاؤ، اپنے دل دماغ کو پڑھے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے گھر میں، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، نمازوں میں لگو. اتنا لگو 4 مہینے مسلسل، 1 سال مسلسل کی جی لگ جائے. کیا لگ جائے؟ اور جی تب لگے گا جب ہمیں معلوم کس طرح مسلسل کرنے پر اللہ پاک کیا دے گا، کتنا دے گا. تو بھائی اس کی شروع ہے کہ میں مسجد میں آ جاؤ تو وضو کر کے آ جاؤ نا بھائی. اگر وضو صحیح کر لو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھ لو گے، لیکن صحیح طریقے سے پڑھ لو گے، اخلاص بھی ہو، یقین بھی ہو، اور دعا بھی صحیح سے یاد ہو، تو دروازے کھل جائیں گے. کہاں کے دروازے؟ کتنے دروازے؟ اور کس دروازے سے جانا؟ بولو بھائی. یہ تو استقبالیہ میں ہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ تو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے ہو، راستے میں سب کچھ بتا دیا ہے. آگے پھر مسجد میں جاؤ گے تو کتنا ملے گا، داخل ہوں گے تو کتنا ملے گا، بیٹھ جاؤ گے تو کتنا ملے گا. اللہ اکبر کہو گے دنیا و مافیا سے زیادہ ملے گا.
اس کے یقین کہاں آ جائے؟ یقین کی جگہ اسپیکر نہیں ہے، یقین کی جگہ کوپڑی نہیں ہے، یقین کی جگہ زبان نہیں ہے، یقین کی جگہ دل ہے۔ یہ دل میں آ جائے تو پھر اس میں جی لگے گا نہیں لگے گا؟ بولو بھائی۔ اور آپ کے ہو رہے دل دماغ کسی اور جگہ پسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، جی لگ سکتے اس کے اندر؟ شاید نکلنے کے زمانے میں جینے لگے۔ تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی، اللہ کی بڑائی سمجھانی، ان کی قدرت سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی، انبیاء علیہ السلام کی قصے سنانا ہے جو قرآن پاک میں، صحابہ کرام کے واقعات سنانا ہے۔ اور کس لیے سنانا ہے؟ حضرت فرماتے جتنے انبیاء کے معجزات اور قرآن قصے ہیں وہ اس لیے ہے، بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ قادر مطلق ہے، کچھ بھی نہ ہو لیکن اللہ خوش ہو کر راضی ہو کر ارادہ کر لے سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے مولانا تھے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ کے کارنامے، کس کے کارنامے ہیں؟ مخلوق کے کارنامے مت سنو، اپنے کارنامے نہ سناؤ، اللہ کے کارنامے سنو تاکہ اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی طاقت پر یقین آ جائے دل پہ۔ یقین کی جگہ دل ہے۔ اور پھر اس یقین کے نفع بتاؤ۔ قرآن پاک میں کتنے فضائل ہیں۔ یہ نہ ہو کہ سستی کی بنا پر ایک رسمی چیز بنا دیا ہے، بس ایک ہی فضیلت یہ ہے کہ 100 سال کا بوڑھا کافر بھی کلمہ پڑھ لے گا تو کہاں پہنچ جائے گا؟ بولو بھائی۔ اور ہم تو پیدائشی مسلمان انشاءاللہ ہم تو پہلے پہنچ گئے ہوں گے، ان کیسی من سیکھے گا؟ اور اگر زیادہ سے زیادہ سیکھنے پر آ جاتے ہیں نا، فضیلت حدیث کی سناتی ہے کہ جو 100 دفعہ کلمہ صبح پڑھے روزانہ پڑھے قیامت کے دن کس جگہ اٹھے گا؟ وہ سارے تاجر مطمئن ہے کہ انشاءاللہ کارخانوں میں انشاءاللہ پھر اس کو تدبیر کر دے، کیا کر دیں گے؟ وہ تو ذکر کی فضائل سنا رہے، ٹھیک ہے اللہ دے گی، ایمان خاص کا ذکر کرو، لیکن دل کی یقین ٹھیک ہونے پر اللہ کیا دیں گے؟ وہ شاید زبانوں پر ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں جتنے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب کامل ایمان پر ہے۔ غلبے کا وعدہ کس پر ہے؟ کامل ایمان پر۔ کس پر ہے؟ اللہ کی مدد ساتھ ہونے کا وعدہ کس پر ہے؟ حیات طیبہ کا وعدہ کس پر ہے؟ عزت ملنے کا وعدہ کس پر ہے؟ آپس کی الفت محبت امن و عافیت ہو جائے اس کا وعدہ کس پر ہے؟ ساتھ سب کچھ آسانیاں ہو جائے، تنگیاں ختم ہو جائے اس کا وعدہ کس پر ہے؟ کتنے وعدے؟ تو ایمان کے نفع بتانا سنانا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کھوپڑی میں آ جائے، اور پھر تشکیل کرنا اور تنہائی میں اپنے آپ سے کہنا کہ جو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ ہم سیاست نہیں کہہ رہے کہ ایک 2 گھنٹے بیان کر کے لوگوں کو جذبات ملا کر کے کیا کرو کہ 1 سال کی جماعت نکالو، کیا کرو؟ ہم کس لیے کہہ رہے کہ اندر اتر جائے۔ کہاں اتر جائے؟ اس یقین کو کہاں لائیں؟ اندر لانا ہے۔ پھر تنہائی میں سوچنا ہے۔ اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں غور و فکر، اور عام اصطلاح میں اس کا نام مراقبہ ہے، لیکن سونے والوں کا مراقبہ نہیں، جاگنے والوں کا مراقبہ ہے۔ اور پھر رو رو کر دعا مانگی کہ اللہ سے یقین کی حقیقت سے نواز دے، اللہ یقین مجھے نصیب فرما دے، عافیت کے ساتھ اندر جتنا غیر کا یقین آ چکا ہے ہماری غلط محنت کی بنا پہ آیا ہوا ہے اللہ اندر سے نکال دے۔ اور ساری دعاؤں کے بعد پھر اخیر میں ہے آمین۔ کیا ہے؟ یہ نہ کہ باقی کام تو مشکل ہے بس صرف آمین آمین کہتے رہو، کیا کرتے رہو بھائی؟ وہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا اس طرح، وہ محنت ہے، محنت کے ساتھ دعا ہے، دعا کے آخر میں آمین ہے۔ اور پھر زندگی بدل جائے اس کے لیے نماز پر محنت ہے۔ کس پر محنت ہے بھائی؟ لیکن حضرت فرماتے 2-4 رکعت جس طرح عام پڑھتے ہیں لوگ، اس کا نام محنت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی نمازیوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم کی نماز وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے فویل للمصلین۔ اس قسم کی نمازیوں کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے، تباہ و برباد ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو قرآن کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی اور بد دعا دے رہی کس کو؟ باہر کے پانی میں بے نمازیوں کو، اس نمازی کو بد دعا دے رہی ہے۔ اور ایک قسم کی نماز وہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب وہ نماز مراد ہے، وہ کامیابی والی نماز ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو۔ ظاہر سے مراد کیا ہے؟ کہ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، اعضاء، جوارح کا استعمال نماز میں مسائل کے مطابق، سنت کے مطابق، اس طرح قرآن نے لکھا ہے کتابوں میں، اس کو یاد کر کے اس کے مطابق چلنا ہمیں آج۔
رکوع میں دیکھو تو کہاں دیکھو بھائی، اور قیام میں دیکھو تو کہاں، رکوع میں کہاں، سجدے میں کہاں، ہاتھ کہاں اٹھاؤ، کس طرح اٹھاؤ، کہاں باندھو، رکوع کس طرح، قوما، جلسہ، قرآن پڑھو تو صحیح پڑھو، کیا پڑھو، اس میں سے کوئی چیز غلط نہ ہو، طریقہ ٹھیک ہو، یہ ظاہر کا ٹھیک کرنا ہے، اس کے اندر پوچھ نہیں سکتے کسی سے کہ فون کر لو کہ بے رکوع کے بعد میں کہاں جاؤں، میں پسا ہوا ہوں، کیا ہوں بھائی، وہ باہر کی روشنی داخل کرو گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، اندر سب کچھ موجود ہو، اس موقع پہ کیا ہو، کیا کرنا چاہیے، اور پھر اندر کی طاقت کیا ہے، باطن کیا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے امید ہو، دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ ہو، نیت ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو کہ میرا ایک ایک عمل، ہاتھ اٹھانا عمل، اللہ اکبر کہنا عمل، سجدے کی جگہ کو دیکھنا عمل، سبحانک اللہم پڑھنا عمل، قرآن پڑھنا عمل، قیام بھی ہے، ان کو پتہ ہے، وہ یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ جا کر ہم پھنس جائیں، پھر ہمیں مارے، ہمیں ذلیل کر کے ختم کر دے، وہ تو کچھ اور سمجھ کے جا رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ دعا کرو وہاں پہنچ جائیں گے نا، دسترخوان ہے، پھر پراٹھا بھی ہے، گوشت بھی ہے، پکوڑا بھی ہے، سموسے بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بلا پڑا ہوا ہے، ٹیسٹ کریں گے، بس مزے کریں گے، وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ہم میں سے ہے جو ان کو جا کے سمجھائے کہ مقرر 2 گھنٹے بات کر کے ان کو سمجھا دے کہ غلط سمجھ کے جا رہے ہیں، بالکل غلط سمجھ کے جا رہے ہیں، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے، لیکن جب اندر داخل ہو گئے اور پیچھے چاروں دروازے بند ہو گئے، اب سمجھانے کی ضرورت ہے یا بات سمجھ میں آ جائے گی، بولو بھائی کیا فائدہ سمجھنے کا، فرعون کو بھی سمجھ میں آ گئی اس وقت، سمجھ میں آ گئی، اور جب سمجھ میں آئے گا کہ سب کچھ کس لیے ہے، ہم تو غلط سمجھ کے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں تھا، جہالت میں غلط کرنا ہے مجھے پتہ نہیں ہوئی، تو جب سمجھ میں آ گیا اب سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، شاید قریب بھی نہیں جا رہے، اب ان کا ذہن بدل گیا، یہ فوراً بدل گئے، دیکھو ہمیشہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے، یہ سال ہر سال لگتے سمجھنے میں، سمجھنے کے بعد بدلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے، جو بدل نہیں رہے انہیں نہیں سمجھا ہے، لکھنے کو سمجھنا کہنا، کوپڑی بھی محفوظ کرنے کو سمجھنا کہنا، کاپی میں لکھ کر کے بیگ میں رکھنے کو سمجھنا کہنا غلط تعبیر ہے، سمجھنے کی علامت کیا ہے کہ سمجھ میں آ جانے کے بعد انسان فوراً بدل جاتے ہیں، ان کو جب سمجھ میں آ گیا فوراً بدل گئے، اور جب بدل گئے تو سب کچھ موجود ہے، قریب نہیں جا رہے، پریشان ہیں، اور پریشانی کے عالم میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، اب تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں، پھر وہاں سے واپس نیچے آ رہے ہیں، پھر اس طرف جا رہے ہیں، پھر اس طرف جا رہے ہیں، یہ چاروں طرف دوڑ لگا رہے ہیں، یہ کیا تلاش کر رہے ہیں، پراٹھا یا گوشت، بولو بھائی، بولو بھائی، واپسی ہے، ہاں راستہ تلاش کر رہے ہیں، راستہ کہاں ہے، چاروں دروازے بند ہیں، وہ اس چکر میں پھنس گئے، اور گھر والوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے کہ مبارک کو شکار قابو میں آ گیا ہے، اور چھوٹے بچوں کو پتہ چل جائے تو ان کی دوئی ہو جائے گی، مار بڑے شور اور باندھے ہوئے آئیں گے، اور گرم پانی لے کے آئیں گے، ساتھ سوئی لے کر کے آئیں گے، اوپر سے گرم گرم پانی ڈالتے رہیں گے چوہوں پر، یہ کھیلتے رہیں گے، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، ہنستے رہتے ہیں، وہ بڑے بڑے سوئی لے کر کے اس کو چوہے اندر چوب دیتے ہیں، یہ چیخ چیخ جب کرتے ان کو بڑا مزہ آتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ سب کی حفاظت فرما دے، جو انسان کسے باش جس شعبے میں ہے، جس عہدے پر ہے، جس منصب پر ہے، جہاں بھی ہے، جو انسان اللہ سے غافل ہو کر اللہ کے احکامات کو توڑ کر حیوانوں کی طرح اپنے مشاہدے پر، اپنے تجربے پر، اپنے ماحول کو دیکھ کے زندگی گزار رہے اور محنتیں کر رہے، ان کو جو کچھ مل رہے وہ کوئی کمپنی نہیں دے رہے، کوئی محکمہ نہیں دے رہے، حکومت نہیں دے رہے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں ہے کیا، تو خود محتاج ہے، وہ سب کچھ کون دے رہے ہیں بھائی، دینے والی ذات کون ہے، لیکن اس طرح چلنے والوں کو اللہ جو کچھ دے رہے ہیں ناراض ہو کے دے رہے ہیں، ناخوش ہو کے دے رہے ہیں،
اس کا نام ہے اللہ کی کتاب میں قرآن پاک میں فتح ابواب. ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. جب وہ بھول گئے ان نصیحتوں کو جو کی جاتی تھی ان کو، اس کا مفہوم یہی آیت پاک تو غافل ہو گئے، بھول گئے، تو اللہ نے ناراض ہو کر کیا کی؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان پر دروازے کشادہ فرما دی. کس چیز کی؟ ہر چیز کی، صرف ایک نہیں، پیسوں کی نہیں، صرف ہر چیز کے دروازے کشادہ فرمائی. اور دروازے کشادہ فرما کے پھر اللہ پاک نے مہلت دی. اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندر نہیں. اللہ مہلت دیتے، استدراج ہے. کب تک؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ جو کچھ اللہ نے ان کو ناراض ہو کے دیے اس پر جب اترانے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، ان کے دماغ خراب ہو گئے، اخذناہم بغتۃ دفعتاً، یکدم اللہ نے پکڑ لی. فرض کا مثال ہے چو جو خدا صدا ندارت چو زنت دوا ندارت. اللہ کی لاٹھی بے آواز، شور نہیں ہوتا زیادہ، یکدم ایک سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہوا ہے. پھر کے ساتھ یا نہیں ہوا ہے؟ قارون کے ساتھ ہوا نہیں ہوا ہے؟ وہ گھنٹوں کا مسئلہ نہیں تھا، چند سیکنڈ میں ہوا ہے. کتنے قومیں گزری گئی اور ان کے بعد کتنے کے ساتھ ہوا ہے، آج کتنے کے ساتھ ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. جب یکدم پکڑ لیا، ایک سیکنڈ میں سب کچھ ختم کر دیا، فیضا ہم مبلسون، بڑے حیران کی اس حیرت کے اندر بھی رہ گئے، حیران ہو گئے یہ کیا ہوا، کبھی سوچا ہی تھا. سب کچھ فیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. مخلوق نہیں دے رہے، دینے والی ذات کون ہے؟ جس کا نام مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا کیوں ہے؟ اس راستے کا نام مخلوق سے فائدہ حاصل کرنے اس لیے پڑ گیا ہے کہ ان لینے والوں کے اعتبار سے ہی، ان لینے والوں کا یقین خالق کی کائنات پر نہیں ہے، بنانے والے پہ نہیں ہے، بنے ہوئے مخلوق پر یقین اندر میں، یہ بگاڑ اندر میں. ان انسانوں کا استعمال خالق کے احکامات کو دیکھ کے نہیں چل رہے ہیں، یہ مخلوق کی آنکھوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں، اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہے. تو جب اس طرح اندر سے ان کا اعتماد مخلوق پر ہے، یقین مخلوق پر ہے، ان کو مخلوق کو اپنا مقصد بنا دیا، ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے چل رہے ہیں، تو اللہ نے ناراض ہو کے سب کچھ دے دیا. اور جب دے دیا اس کا نام پڑ گیا مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. مخلوق نہیں دے رہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن لینے والوں کا یقین استعمال مخلوق کے اعتبار سے، اس کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. یہ وہ راستے جس وقت دنیا میں چالو ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، نہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، نہ چلوں کی ضرورت ہے، نہ مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے. انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، جو مرضی جو جی میں آ جائے کرو، کرتے رہو، حیوان بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اب یہ راستہ دیکھنے میں بہت خوشنما ہے، چالو بھی ہے، اس وقت دنیا میں چالو ہے، جس پہ سب چل رہے ہیں. اب آگے جا کر سب رو رہے ہیں. اب آگے کوئی راستہ نہیں، چاروں دروازے جب بند ہو جاتے تو رونا شروع کر دیتے کہ خدا کے واسطے مجھے کوئی راستہ بتا. پہلے نہیں آتے. تو دیکھنے میں راستہ بہت خوشنما ہے، اس لیے کہ باہر غلط مشاہدہ ہے. کیا غلط مشاہدہ ہے؟ کہ مخلوق دکھائی دے رہا ہے، مخلوق کے ہاتھ میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، اور حقیقت سب کچھ کس کے قبضے میں؟ بولو بھائی، اللہ کے قبضے میں. اور مخلوق کے اندر سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. غلط مشاہدہ ہے کہ ان کو راضی کرو، ان کو راضی کرو،
پھر آپ کو وہ شعبہ دے دیں گے، آپ اس کرسی پر بٹھا دیں گے، آپ کو یہ مل جائے گا تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے، پھر بازار جا کر گاڑی کر کر کے لے آؤ گے تو مزے کرو گے، کیا کرو گے؟ یہ غلط مشاہدہ ہے، شیخ چنڈی والی کون سی بھائی؟ اور اندر چھپا ہوا دشمن موجود ہے، نفس سے سب سے بڑا دشمن اندر موجود ہے۔ تو دشمن کیا ہے بھائی؟ وہ انسان کی دشمن جو ہے وہ کس پہ خوش ہوتے؟ اس کے تباہ ہونے پر یا آباد ہونے پر یا غرق ہونے پر؟ تو کسی دل کا در ہے کہ چلو نا مزے کرو، لیکن انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قدرت سے براہ راست استفادہ کیا ہے؟ قدرت سے براہ راست استفادہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور خالق اور مالک کو پہچان زبان سے نہیں ہوتا ہے کہ چند جملے یاد ہو گئے، کچھ بولنا آ گیا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اس پہ کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بولنا آ گیا اور زبردست 2 گھنٹے لگے کہ میں عالم باللہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مجھے بولنا آ گیا، کیا گیا؟ اپنے خالق اور مالک کی معرفت جو ہے یہ زبان کے اندر استعداد صلاحیت نہیں ہے، یہ استعداد صلاحیت انسانی دل کے اندر موجود ہے۔ دل نور ایمانی سے منور ہو جائے، ہدایت کی روشنی سے بھر جائے، پھر اس انسان کو نور ایمانی سے دکھائی دیتا ہے کہ ساری کامیابیاں کس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ زبان کا بول نہیں ہوتا ہے، یہ صرف کانوں سے سننا نہیں ہوتا ہے، اندر کا وجدان ہوتا ہے، وہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ساری کامیابیاں کہاں رکھی ہے؟ ملک و مال کی چیزوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اس انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری کامیابی ایک اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی ایمان و اعمال میں رکھی، دن پر چلنے میں یہ نظر آتا ہے۔ پھر اور جب یہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو اللہ کی قدرت سے پھر اللہ پاک اس انسان کی دل کو مخلوقات سے، چیزوں سے، شکلوں سے، حسن و جمال سے، دنیا کے ملک و مال کی نقشوں سے اللہ اس انسان کے دل کو اپنی طرف پھیر دیتے، پھر جاتے اس کا دل مخلوق سے خالق کی طرف، ان بنی ہوئی چیزوں سے، ان دھوکے کی شکلوں سے اس کا دل پھر جاتے ایمان و اعمال صالحہ کی طرف۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو کچھ ایمان و اعمال میں بتایا ہے، اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ کی نبی نے جو بتایا ہے، اس کا دل پھر جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے۔ پھر اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح برکات۔ یہ ہے براہ راست استفادہ کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور ہر حال میں حکم کو دیکھ کے چلے۔ اور احکامات کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، اللہ کے نبی ہر جگہ کے لیے احکامات لے کر کے آئے۔ دین اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ چند عبادات کا مجموعہ ہے بس، بھئی یہ ذہن بن گیا ہے کہ بھئی نماز تو عبادت ہے، نماز کے اندر تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو محمدی بن کر، کیا بن کر؟ محمدی بن جاؤ، اللہ کے نبی کو دیکھ کے چلو، بس 5 منٹ کے لیے بن جاؤ، اور پھر مسجد سے باہر نکل کاروبار کے اندر یہودی بن جاؤ۔ سارا کاروبار سود کی بنیاد پر ہے، لے دین سب کچھ سودی کاروبار پر ہے، جس پر تباہی اعلان جنگ کا اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ اور گھر کے اندر جاؤ تو گھر کے اندر جتنی شکل و صورت ہے، اپنا بھی بچوں کی بھی، کھانے پینے کی جو شکلیں ہیں اور رہن سہن کی جو شکلیں، سب اللہ کے دشمن عیسائی نصاروں کی بنیاد پر ہے۔ گھر کے اندر کیا بن جائے؟ نصرانی بن جائے۔ اور پھر اپنے وہ بیاہ شادی میں جہاں ہندو زیادہ تھے وہ ہندو اپنے رسومات چھوڑ کر کے چلے گئے، جہاں سکھ زیادہ تھے سکھوں نے اپنے رسومات چھوڑ دیے، جہاں دونوں نہیں تو اپنے علاقے کی بھی رسومات موجود ہیں، ان پہ تابع معاشرہ اس پہ چلا۔ تو یہ تو معجونی مرکب ہے، کیا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے مسلمانوں سے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، داخل ہو جاؤ، کتنے؟ پورے داخل ہو جاؤ اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مسلمان بن جاؤ، یہ مطالبہ ہے۔ تو کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، یہاں تک اس انسانی اچھا
اور پھر وہ ان احکامات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ احکامات کا تعلق بلڈنگ کے ساتھ ہے، کارخانے کے ساتھ ہے، دکان کے ساتھ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ان تمام احکامات کے مکلف جو ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ دکان ہے، نہ باغ ہے، نہ شاہی تخت ہے، ان تمام احکامات کے مکلف انسان ہے. کیا ہے؟ اس لیے ہمارے دار فرماتے کہ انسانی جسم جو اعمال کی مشین ہے. اس مشین کو اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ انسانی مشین کسی ملک کا بنا ہوا نہیں ہے، اس پر کسی ملک کا مہر نہیں ہے. اور اس انسانی مشین کو اللہ نے بنایا کہاں ہے؟ 3 تاریکیوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث. بادشاہ سلامت کو اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ بولو بھائی. وہ 3 تاریکیوں کے اندر. ہم سب کو کس نے بنایا ہے اور کہاں بنایا ہے؟ یاد ہے؟ 3 تاریکیوں کے اندر بنایا ہے، اور پھر بنا کر کے پھر ہر انسان کو یہ جسم بنا کر کے یہ مشین اللہ نے مفت دے دی، بادشاہ کو بھی اور چوکیدار کو بھی. دنیا کا کوئی انسان سیٹ صاحب اس کو خرید نہیں سکتا. آپ کے پاس کتنے پیسے کو نکال دو، خرید سکتے اس مشین کو؟ خرید سکتے؟ پھر ممبئی میں کیوں جا رہے ہو قبر میں؟ ایک اور خرید کر پھر زندگی شروع کرو. کوئی نہیں خرید سکتا ہے. اتنا قیمتی مشین ہے، اللہ نے اپنے قدرت سے بنا کر کے ہر انسان کو مفت دے دیا ہے بغیر پیسوں کے، مجانا. اور پھر اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے اپنے اپنے مشینوں کو صحیح استعمال ہونے کی طریقے لے آئے. اللہ نے وہ طریقے دیے، وہ طریقے لے کر کے آئے. وہ ہمیں کبھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہے تھے تاکہ بات ذرا واضح ہو رہے، تقریب نہ ہو. اس انسانی جسم کے اندر یہ 2 آنکھ ہیں، ایک پرزہ ہے نا، ایک عضو ہے. یہ 2 آنکھ کس نے بنائی؟ بولو بھائی، کس نے دی ہے؟ اور اللہ نے کس لیے دی ہے؟ جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو نا بھائی، دیکھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے 2 آنکھ بنا کر کے گائے، بھینس، بکری، چوہے، حیوانوں کو تو دی دیکھنے کے لیے، بے شک ان کو تو دیے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، مخدوم کائنات ہے. اس انسان کو 2 آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے نہیں دی، 2 کر رہا ہے. اس انسان کو اللہ نے 2 آنکھ دی صحیح استعمال ہونے کے لیے. ہر جگہ دیکھنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، کبھی دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی بولو، کبھی کھولنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی بند کرنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی اوپر دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی دیکھنے کا. جو سمجھے کہ دیکھنے کے لیے دیا اس کو کیا پابندی؟ تو حیوان بن جائے گا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا، اللہ کرے آگے اگلی بات بھی مجھے سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی آ جائے. 2 کان کس نے دیے؟ اللہ نے دیے ہے نا، جلدی سے کرو. اور کس لیے؟ صحیح استعمال ہونے کے لیے. صحیح استعمال کیا ہے؟ تو اللہ کی کتاب میں ہے. یہ سنو، صحیح استعمال ہے. مت سنو، مت سنو. سنو گے تو غلط استعمال ہے. غیبت کی وہ مجلس میں بیٹھ کر کے غیبت سننا وہ حرام ہے. صرف غیبت کرنا حرام نہیں ہے، زبان سے بولنا حرام ہے، کانوں سے سننا بھی حرام ہے، دماغ سے سوچنا بھی حرام ہے. بہتان تو اس سے زیادہ حرام ہے. اور اس طرح سر سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنے اعضاء جوارح ہیں، ان سب کو کس نے بنایا ہے بھائی؟ اور کس لیے بنایا ہے؟ ہمیں کس لیے دیے؟ صحیح استعمال ہونے کے لیے. اور صحیح استعمال ہم بھی نہیں چھوڑا کہ جس جو زندگی میں صحیح ٹھیک ٹھاک ہو. اللہ کی کتاب پر پیش کرو. اگر کتاب اللہ کے موافق، سنت رسول کے موافق استعمال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے، چاہے جو بھی ہے. تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے. اب وہ طریقے جو ہے صرف نماز کے حد تک محدود نہیں ہے. اللہ کے نبی صرف مسجد کے لیے طریقے نہیں لے آئے. کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت کے بیانات میں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کس انسانی مشین کے استعمال ہونے کی سب سے جو آخری جگہ ہے جب مجبور ہو کے جانا پڑتا ہے، بادشاہ سلامت کو بھی، چوکیدار کو بھی، جانا سب کو ہے، لیکن مجبور ہو کر خوشی خوشی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. اس کا نام ہے بیت الخلا. کیا ہے بھائی؟ سمجھاتے ہیں نا، وہاں راضی ہو کر، خوش ہو کر یا مجبور ہو کر. تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں کی 36 آداب ہے. کتنے آداب ہے بھائی؟ یہ نہیں کہ بادشاہ سلامت کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، کبھی حیوان بن گیا ہے، جہاں مرضی سے تر کھول لے، جہاں چاہے منہ کر لے، جو کر لے کرتے رہو، وہ کچھ نہ کوئی منظور ہو گیا ہے. وہ انسان ہے، حیوان نہیں بنا.
تو جو وہ جگہ احکامات طریقوں سے خالی نہیں، تو کارخانہ خالی ہے، بولو بھائی، دکان خالی ہے، آپ کے پارلیمنٹ خالی ہے، شاہی محل خالی ہے، آپ کی بلڈنگ خالی ہے، اور کس کو معلوم کہ وہ احکامات کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ وہ چند رسومات کی حد تک ہم محدود ہو چکے ہیں، اسی پر مطمئن ہے کہ سب دیندار بن گئے، کیا بن گیا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کے احکامات کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو جان لگا کہ ہم سب کو حاصل کر چکے تھے، شاید ان کو بھی یاد نہیں ابھی۔ ان سے پوچھو تو کہتے کتاب دیکھ کر بتائیں گے، کیا بتائیں گے بھائی؟ اس لیے کہ ماحول بھی نہیں ہو۔ تو اللہ کے نبی جو ہے ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے، کس لیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے خزانوں سے دونوں جہان میں سب کچھ لینے کے لیے۔ وہ طریقے سبب ہے، کارخانہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ لینے کے لیے کیا ہے؟ وہ طریقے۔ جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ انسان جہاں بھی ہو، چوکیدار بن جاؤ اور کیا بن جاؤ، بادشاہ سلامت بن جاؤ، دونوں برابر ہے۔ وہ طریقے بادشاہ کی زندگی میں آنے تو اللہ ان کو کامیابی دیں گے، چوکیدار کی زندگی تو ان کو اللہ دیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے؟ سن رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا پہلے کبھی سنا نہیں تھا، جب سے تبلیغ والوں سے دوستی ہو گئی، آنا جانا شروع ہو گیا ہے تو وہ سننے میں آتا ہے۔ سارے بزرگ بیانات میں بیان فرماتے کہ ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دل پر چلنے میں رکھی ہے۔ سن سن کر ہمیں بھی یاد ہو گیا ہے، اور شکر ہے ہم نے بھی بولنا شروع کر دیا بڑے مزے سے۔ اب ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کامیابی کیا ہے، اور ان کو بزرگوں کو پتا ہوگا۔ کن کو پتا ہوگا بھائی؟ کہ پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی، وہاں سے آئی ہوئی چیز ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لائی۔ جس کو یہ پتہ نہیں کہ کامیابی ہے کیا چیز، اس پر اس ملک کا کیا اثر ہوگا، چاہے 3 گھنٹے کام کرو۔ حالانکہ کامیابی کا لفظ انتہائی جامع لفظ ہے، شاید دنیا میں الفاظ کے اعتبار سے کسی کو زیادہ جامع لفظ آپ کو نہیں مل سکتا۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی نبی دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مؤذن اب تک روزانہ 10 دفعہ کہہ رہے حی علی الفلاح۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے قد افلح المؤمنون اولئک هم المفلحون قد افلح من تزکى۔ یہ تفلح افلح یہ کیا ہے؟ علماء محققین نے لکھا ہے کہ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، بہت جامع ترین لفظ ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کس سے؟ کامیابی۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس انسان کی جتنی مرادیں ہیں، جو چاہتے ہیں، جو انسان چاہتے ہیں، وہ سب کچھ ہو جائے، اور جو انسان نہیں چاہتے، ڈرتا ہے، اس کو تکلیف ہے، ان سب سے بچ جائے، اس کا نام ہے فلاح۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ افلح۔ کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ جامع اور معنی لفظ کوئی اور ہے دنیا میں؟ یہ اللہ دے کامیابی دے، اور کامیابی دے کر اللہ دکھائے کہ سر کیا آپ کو سے نظر آئے گا ہر زمانے میں۔ لیکن جس زمانے میں حیث القوم میں حیث المجموعہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہ سارے طریقے آ گئے۔ کیا مانا؟ اس زمانے میں دن کا تصور یہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر ایک بابا جی ہیں، وہ تو مسجد کے لیے وقف ہے، کس کے لیے وقف ہے؟ اور تبلیغ والوں کے لیے وقف ہے۔ گھر سے ایک بندے کو کسی دینی ادارے کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ تو ان کے ترتیب پہ چلے شروع کر لے، شکل لباس بھی وہی بنا دے، ان کے ساتھ چلتے رہے، اور باقی جو 15 افراد گھر میں ان سے کچھ نہ کہو، سب کو دنیا میں لگا دو۔ کیا لگا دو؟ اور کون دیندار لگے؟ کون ہے بھائی؟ اس زمانے میں دن کا یہ تصور نہیں تھا، اس زمانے کا غلط تصور ہے۔ اس زمانے میں جو مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں جتنے افراد ہیں، مرد عورت جوان بوڑھے، سب 100% اللہ رسول کو دیکھ کے چلنے والے ہیں، اندر سے بھی، یقین کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ تو جب سب ان طریقوں پہ چلنے والے بن گئے، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو کامیابی دے کر دکھائی ہے،
اب اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، اور کوئی آمد بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ کسی بابا جی کو کھڑا کر دے کہ آپ اعلان کر لو، بتانے والے کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے، جس دنیا والے آگ ڈر رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان فرما رہے انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ آنکھ کھول کر اوپر دیکھو، ہم وہی ہیں، کسی اور لگا کہ نہیں ہے، یہاں کے پیداوار ہیں۔ اب لوگ جانتے کہ ہم کون ہیں، پہلے ہم کے ساتھ میں تھے۔ انا كنا اذل قوم، انتہائی خستہ حالی میں تھے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں تھا، سارے مسئلے بگڑے ہوئے تھے، فقر و فاقے میں تھے، ہم کالا اور گٹلیاں چوستے تھے بھوک کی وجہ سے، آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، کوئی نظام نسق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے آ کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہم ہی خوش قسمت انسان تھے جن کو اللہ نے توفیق دی، اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد اس کے مطابق چلنا ہم نے شروع کر دیا، اپنی مرضی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان کے دفتر میں آپ کا نام لکھ دیا ہے، باقی جو مرضی کرو۔ یہ تصور اس زمانے کا ہے، مسلمانوں کا ہے، وہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھو اور کلمے کے مطابق سے چلو۔ جب ہم نے چلنا شروع کر دیا تو اللہ جل جلالہ نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کامیابی دے کر دکھائی ہے۔ وہ دنیا والوں دیکھو سر کے آنکھوں سے کہ ہم کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ یہ کامیابی، یہ غلبہ، یہ عزت، یہ ساری دنیا کی سیادت اور دنیا کی امامت اور ساری دنیا کو ہمارا غلام بنا کر کے ہمارے آنکھوں کو دیکھ کے چلنے والے بن چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ بولو بھائی۔ یہاں تک ہم ان کے ساتھ ہیں، اس بولنے مسلمان کو بولنے میں کوئی دیر نہیں لگتا ہے۔ آگے مسئلہ کچھ شک کا ہے کہ سب کچھ اللہ نے کس بھی دی، تو شکر ہے کہ ہم بھی نہیں چھوڑا، ورنہ ہمارے ہی تعبیر ہوتے تھے کہ ہاں پہلے کم تھے اب زیادہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے بھائی؟ پہلے ان کے پاس حجاز مقدس کی زمین، اس کے اندر کوئی پیداوار تو ہے نہیں کھجوروں کے علاوہ، نہ وہاں نہریں ہیں، نہ پانی ہے، نہ کنویں ہیں، نہ چشمے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ملک شام مل گیا، اردن بھی، فلسطین بھی، سوریہ بھی، لبنان بھی، آگے مصر کے علاقے بھی، پھر کیسر کسرا کی وہ خزانے جو ہے کیا ہے، سونے کی چاندی کا ڈھیر لگ گیا ہے، تو دو دونے چار ہیں۔ یہ تو ہم بھی کہتے کہ اللہ ہی دیتے، لیکن یہ راستہ ہے، کیا راستہ ہے؟ تو ہم بھی نہیں جوڑا، ورنہ غلط تعبیر کرتے۔ کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام۔ یہ غلبہ، یہ کامیابی، یہ عزت، یہ دنیا کی نعمت ہے، آخرت کو تو یقینی ہے۔ یہ سب کچھ کس نے دیے اور کس پر؟ بشام نہیں کہا، اسلام کہا، ان طریقوں پر چلنے کی برکت سے جو طریقے زندگی اللہ کے نبی لے کر کے آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی اس طریقوں پہ چلو، کامیابی اللہ دے دیں گے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم چلنے لگ گیا، کامیابی اللہ نے دے دیا ہمیں۔ اور پھر آگے کون کی بات کر رہے ہیں؟ لَوِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ لَأَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ان طریقوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دشمنوں کی تقلید میں آ کر اگر ہم نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، ملک گمار کا راستہ جو ہے، چیزوں کے راستے سے احکامات کو چھوڑ کر کے، کامیابی تو کبھی نہیں ملے گی۔ جو کامیابی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ لے کر دوبارہ اللہ میں ذلیل کر دیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ جی لگ جائے، اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اللہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں۔ اور ان طریقوں پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ جسم بغیر پیسوں کے مفت دی مشین ہے، اور پھر اس مشین کا چلنا جو بجلی پہ نہیں ہے، گیس پہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، لیکن روح من جانب اللہ، قل روح من امر ربی، جب تک اندر روح موجود ہے اس مشین کا ہر پردہ چل سکتا ہے۔ اس کو صحیح چلاؤ، اللہ کامیابی دیں گے، دونوں جہان کی کامیابی۔ سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، بس اس طرح بننے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ کیا اچھا ہوتا ہاتھ اٹھا کے سب کچھ ملتا تو میں دونوں ہاتھ اٹھا دیتا۔ اس طرح یہ تمنا ہے، شکر خیر کی بات ہے کہ الحمدللہ اس باقی ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی اس ختم نہیں ہے، چاہ تو ہے، انکار نہیں کر رہے، لیکن اس طرح نہیں ملتا ہے کہ ویڈیو میں آ جاؤ، ہاتھ اٹھا دو، انشاءاللہ سب کو لے کے چلے جاؤ۔ اس طرح بننے کے لیے ایک محنت ہے،
جس طرح تجارت ایک محنت، مادی محنت ہے، زراعت محنت، سیاست محنت، ملازمت نوکری محنت، اور بلا ہے بہت کچھ ہے. اس طرح انسان بن جائے اس کے لیے ایک ہی محنت ہے، اور وہ نبی والی محنت ہے. کون سی محنت ہے؟ کوئی معمولی محنت نہیں ہے، نبی والی محنت ہے. جس طرح دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سارے انسان کو جمع کیا جائے تو سارے انسانوں کو جمع کر کے ایک نبی کے پاؤں کے خاک تک پہنچ سکتے ہیں سارے انسان. اللہ کرے اگلی بات بھی سمجھ میں آ جائے. اس طرح جتنی مادی محنتیں دنیا میں ان تمام محنتوں کو اگر جمع کیا جائے تو نبی والوں کی محنت کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے خاک تک بھی پہنچ سکتے. لیکن وہ محنتیں رواج میں ہیں، دھوکے والی محنتیں رواج میں ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے 20 سال کے لیے تیار ہے. کتنے کے لیے تیار ہے؟ اولاد کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر بھی شکر ہے فیل ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فیل ہو رہا ہے. اور پھر ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ چکر لگا رہے کہ کوئی مزدوری کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ ہمیں کیا کر دیں، کوئی نوکر بنا دیں. لیکن رواج میں سب لگے ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور جس محنت سے انسان بننے کا وعدہ ہے کہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، یہ کامیاب ہوگا. کیا ہوگا؟ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ فارغ ہوں گے. کب ہوں گے بھائی؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ اس محنت کو سیکھنے کی 7 سال چاہیے. 4 مہینے 1 سال تو مناسبت پیدا ہونے کے لیے کوئی رسم نہ بناؤ اس کو کہ شکر ہے ماشاءاللہ معاملہ چل رہا ہے. منزل سامنے ہو، وسائل کو استعمال کرو منزل تک پہنچنے کی. کیا خیال ہے؟ حج پہ جانا ہے سب نے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو کام. اچھا، اب سب کی منظوری ہو گئی، یہاں اپنے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر کے ایئرپورٹ پہنچ گئے. وہ جہاز جہاں کھڑے ہیں سعودی عرب کی، تو وہاں پہنچ کے حاجی بن گئے. بولو بھائی، کچھ بے خاموش ہو گئے، گزارا ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا، پھر وہاں سے اس جہاز پہ بیٹھ کر جدہ اتر گئے. کہاں اتر گئے؟ اب تو حاجی بن گئے ہوگے میرے خیال میں، سعودی عرب پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ اچھا، کوئی نہیں بنے ابھی تک. پھر وہاں سے خصوصی گاڑی میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اب تو حاجی بن گئے ہوں گے نا. وہ جا کر شوال کے مہینے میں بیت اللہ شریف کی طواف بھی کر لی، ماشاءاللہ عمرہ بھی کر لیا، ہو گیا حاجی. اچھا، تو یہ سب کچھ بیکار ہے؟ کہ نہیں بیکار نہیں ہے، لیکن حاجی بھی نہیں. دھوکے میں نہ آنا کہ میں حاجی بن گیا ہوں. اس سب کچھ سے کیا ہوا؟ اس سب کچھ سے ہو کہ قریب پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا بھائی؟ اللہ استقامت دے دے، جمے رہے. کیا رہے انشاءاللہ؟ 8 ذی الحج کو اگر یہ وہاں موجود ہو اور احرام باندھ کے صحیح چلنا شروع کرے تو انشاءاللہ چند دن میں حاجی بن سکتا ہے. اس طرح اس کی جو نصاب بزرگوں نے بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. مسئلہ میں کسی کو چلانا ہے، باقی جو کچھ ہو جائے بس وسائل ہے، اسباب ہے، ذرائع. بننا کیا ہے؟ یہی بننا ہے کہ کس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور کہاں سے براہ راست پیدا کرنے والے بن جائیں. اس کی ایک محنت ہے، اس محنت کو سیکھنا ہے. اور اس محنت میں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے، اور ایمان کے ساتھ اخلاص ہے. ایمان اخلاص کے بغیر انسان اس مشین کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے جتنا زور لگاؤ. اور اگر ایمان اخلاص کے بغیر صحیح استعمال کر رہے کسی دباؤ کے ماتحت، کسی لالچ میں، تو مخلوق کو تو دکھائی دے رہے کہ صحیح استعمال ہو رہے ہیں، لیکن خالق ہے اس کا استعمال ٹھیک نہیں. ہمارے صالحہ نہیں بقول ہمارے بزرگ کہ ایمان اخلاص کے بغیر جتنے اعمال ہو رہے ہیں نا، جو دیکھ رہے ہو کہ صحیح چل رہے ہیں، فرماتے ہو سب کچھ پلاسٹک ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک کے انگور ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے نا جب کھاؤ گے اس کو. پلاسٹک کے کیلے ہوتے نہیں ہوتے؟ انار بھی ہوتے، ماشاءاللہ سیب بھی ہوتے، پھل پھول بھی ہوتے سارا پلاسٹک. ہمارے بزرگ مفتی جناب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میں ایک دفعہ افریقہ گیا تھا. مغرب کے بعد اس کے ایمان ٹیم کو میں نے بیان کیا. واپس جس گھر میں آئے تو جس حاجی صاحب کے گھر میں کیا تو اس نے باقاعدہ اپنے گھر کے اندر سے پہاڑ بنائی ہے، باہر کی طرف سے بھی اندر کی جانب بھی بڑے بڑے پتھر رکھے اس نے، چٹان بھی اس کے اندر بھی ہو، اس کے اندر درخت بھی ہو، پھل بھی ہو، پھول بھی ہے، بیڑیا بھی ہے، سب کچھ پلاسٹک. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حاجی اتنے پیسے کیوں ضائع کیا آپ نے؟ سارا پلاسٹک کی معاملہ ہے. انہیں کہا مجھ سے خوبصورت لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟
میں نے یہی پوچھنا تھا بھائی ہمارے بزرگوں کی بات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ میں بھی سمجھ نصیب فرما دیں۔ فرمانے لگے یہی حال ہے کہ جو کر رہے ہیں نا مطمئن ہے، وہ ساری امت پلاسٹک کے اعمال پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا لگے ہوئے ہیں؟ اندر کسی چیز کا جڑ نہیں ہے، بغیر ایمان کے، بغیر اخلاص کے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے انسان پر کہ ان کو کرنے دو بغیر ایمان اخلاص کی، تاکہ تباہی ہوتا جائے، موت تک پتہ بھی نہ چلے۔ اور پھر موسیٰ نے فرمایا کہ میری کیا حیثیت ہے، ان کی تواضع ہے بھائی، فرمایا کہ میرے کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ ایمان اخلاص کے بغیر یہ سارا مشین اللہ کے قربان کر کے شہید بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ اس سے آگے کوئی مقام تو نہیں ہے نا، لیکن اندر ایمان اخلاص نہیں ہے۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، کیا لے کر کے کارگزاری سنا دو کہ آپ کے لیے فلان میدان میں جان دی، ارشاد ہوگا کہ جان تو بے شک آپ نے دی، لیکن میرے بھی نہیں ہے۔ وہ جس کے لیے کر رہے تو سب کچھ آپ کو ہی مل گیا ہے، ہمارے پاس آپ کو کوئی عمل نہیں آیا ہوا ہے۔ ایمان اخلاص کے بغیر کا عمل ہو وہی تباہ ہو جاتے، اللہ تک پہنچتے بھی نہیں۔ وہ سارے زندگی میں نے اپنی کتاب کی خدمت کی ہے، بے شک کی ہے، لیکن میرے لیے نہیں، جس کی لکھی وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کس لیے کر رہے تھے۔ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے اخلاص۔ اگر زبان سے بولنے کا نام اخلاص ہوتا تو اللہ کے سامنے کہہ رہے کہ میں نے آپ کے لیے جان دی، میں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، میں نے آپ کے لیے سارا مال خرچ کر دیا ہے، پھر تو بڑے مخلص ہوتے کہ اللہ کے سامنے ماشاءاللہ بڑے زور سے بول رہے ہیں۔ اور فرمانے لگے اتنی گندی بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی ہے، دنیا کی ساری بیماریاں موت پہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر کے لیے اعمال کرنا، اعمال میں لگنا اتنی گندی بیماری کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی ہے، اللہ کے سامنے بڑے کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیکھنے حاصل کرنے کی چیز جو ہے وہ ایمان اخلاص ہے۔ وہ صرف سننے سے نہیں آتا ہے، وہ صرف لکھنے سے نہیں آتا ہے، وہ مطالعے سے نہیں آتا ہے، اس کے لیے محنت ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس محنت میں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے۔ اور اس ایمان سے اخلاص سیکھنے میں صحابہ کرام کے دن لگے تھے یا سال لگے تھے؟ بولو بھائی، ایمان و یقین کی دعوت دینی، اللہ کی بڑائی سمجھانی، ان کی قدرت سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا ہے جو قرآن پاک میں، صحابہ کرام کے واقعات سنانا ہے۔ اور کس لیے سنانا ہے؟ حضرت فرماتے جتنے انبیاء کے معجزات اور قرآن قصے ہیں وہ اس لیے بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ قادر مطلق ہے، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ خوش ہو کر، راضی ہو کر، ارادہ کر لے سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے مولانا تھے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ کے کارنامے، کس کے کارنامے ہیں؟ مخلوق کے کارنامے مت سنو، اپنے کارنامے نہ سناؤ، اللہ کے کارنامے سناؤ تاکہ اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی طاقت پر یقین آ جائے دل پہ، یقین کی جگہ دل ہے۔ اور پھر اس یقین کے نفع بتاؤ۔ قرآن پاک میں کتنے فضائل ہیں، یہ نہ ہو کہ سستی کی بنا پر ایک رسمی چیز بنا دیا ہے، بس ایک ہی فضیلت یہ ہے کہ 100 سال کا بوڑھا کافر بھی کلمہ پڑھ لے گا تو کہاں پہنچ جائے گا؟ بولو بھائی، اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہم تو پہلے پہنچ گئے ہوں گے، ان کیسی من سیکھے گا؟ اور اگر زیادہ سے زیادہ سیکھنے پر آ جاتے ہیں نا، فضیلت حدیث کی سناتی ہے کہ جو 100 دفعہ کلمہ صبح پڑھے، روزانہ پڑھے، قیامت کے دن کس جگہ اٹھے گا؟ وہ سارے تاجر مطمئن ہے کہ انشاءاللہ کارخانوں میں انشاءاللہ اس کو تدبیر کر دے، کیا کر دیں گے؟ وہ تو ذکر کی فضائل سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ دے گی، ایمان اخلاص کا ذکر کرو، لیکن دل کی یقین ٹھیک ہونے پر اللہ کیا دیں گے؟ وہ شاید زبانوں پر ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں جتنے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب کامل ایمان پر ہے۔ غلبے کا وعدہ کس پر ہے؟ کامل ایمان پر۔ کس پر ہے؟ اللہ کی مدد ساتھ ہونے کا وعدہ کس پر ہے؟ حیات طیبہ کا وعدہ کس پر ہے؟ عزت ملنے کا وعدہ کس پر ہے؟ آپس کی الفت، محبت، امن و عافیت ہو جائے اس کا وعدہ کس پر ہے؟ ساتھ سب کچھ آسانیاں ہو جائے، تنگیاں ختم ہو جائے اس کا وعدہ کس پر ہے؟ کتنے وعدے؟ تو ایمان کے نفع بتانا، سنانا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کھوپڑی میں آ جائے، اور پھر تشکیل کرنا، اور تنہائی میں اپنے آپ سے کہنا کہ جو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ہم سیاستاً نہیں کہہ رہے کہ 1-2 گھنٹے بیان کر کے لوگوں کو جذبات ملا کر کے کیا کرو کہ 1 سال کی جماعت نکالو، کیا کرو؟ ہم کس لیے کہہ رہے کہ اندر اتر جائے۔ کہاں اتر جائے؟ اس یقین کو کہاں لائیں؟ اندر لانا ہے، پھر تنہائی میں سوچنا ہے۔ اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں غور و فکر۔
اور عام اصطلاح میں اس کا نام مراقبہ ہے، لیکن سونے والوں کا مراقبہ نہیں، جاگنے والوں کا مراقبہ ہے۔ اور پھر رو رو کر دعا مانگی کہ اللہ اس یتیم کی حقیقت سے نواز دے، اللہ یتیم مجھے نصیب فرما دے، عافیت کے ساتھ اندر جتنا غیر کا یقین آ چکا ہے، ہماری غلط محنت کی بنا پہ آیا ہوا ہے، اللہ اندر سے نکال دے۔ اور ساری دعاؤں کے بعد پھر اخیر میں ہے آمین۔ کیا ہے؟ یہ نو کہ باقی کام تو مشکل ہے، بس صرف آمین آمین کہتے رہو۔ کیا کرتے رہو بھائی؟ وہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا اس طرح۔ وہ محنت ہے، محنت کے ساتھ دعا ہے، دعا کے آخر میں آمین ہے۔ اور پھر زندگی بدل جائے اس کے لیے نماز پر محنت ہے۔ کس پر محنت ہے بھائی؟ لیکن حضرت فرماتے ہیں 2-4 رکعت جس طرح عام پڑھتے ہیں لوگ، اس کا نام محنت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی نمازیوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم کی نماز وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے فویل للمصلین۔ اس قسم کی نمازیوں کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے، توبہ و برباد ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو قرآن کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی اور بد دعا دے رہی کس کو؟ باہر کے پانی میں بے نمازیوں کو، اس نمازی کو بد دعا دے رہی ہے۔ اب ایک قسم کی نماز ہو جن کے بارے میں قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب وہ نماز مراد ہے، وہ کامیابی والی نماز ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو۔ ظاہر سے مراد کیا ہے؟ کہ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، اعضاء، جوارح کا استعمال نماز میں مسائل کے مطابق، سنت کے مطابق، اس طرح قرآن نے لکھا ہے کتابوں میں، اس کو یاد کر کے اس کے مطابق چلنا ہمیں آج۔ رکوع میں دیکھو تو کہاں دیکھو بھائی، اور قیام میں دیکھو تو کہاں، رکوع میں کہاں، سجدے میں کہاں، ہاتھ کہاں اٹھاؤ، کس طرح اٹھاؤ، کہاں باندھو، رکوع کس طرح، قوما، جلسہ۔ قرآن پڑھو تو صحیح پڑھو، کیا پڑھو؟ اس میں سے کوئی چیز غلط نہ ہو، طریقہ ٹھیک ہو۔ یہ ظاہر کا ٹھیک کرنا ہے، اس کے اندر پوچھ نہیں سکتے کسی سے کہ فون کر لو کہ بے رکوع کے بعد میں کہاں جاؤں، میں پسا ہوا ہوں، کیا ہوں بھائی؟ وہ باہر کی روشنی داخل کرو گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، اندر سب کچھ موجود ہو۔ اس موقع پہ کیا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر اندر کی طاقت کیا ہے، باطن کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے امید ہو، دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ و نیت ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو کہ میرا ایک ایک عمل، ہاتھ اٹھانا عمل، اللہ اکبر کہنا عمل، سجدے کی جگہ کو دیکھنا عمل، سبحانک اللہم پڑھنا عمل، قرآن پڑھنا عمل، قیام عمل، رکوع عمل، سجدہ عمل، تسبیح تکبیر عمل، میرا ہر عمل ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔ یقین کہاں ہو؟ بولو بھائی، امام صاحب کے دل میں یا ہر نمازی کے دل میں؟ وضو کرنا صرف امام صاحب کے ذمہ یا سب کے لیے ضروری ہے؟ امام صاحب کی وضو سب کی نماز ہو جائے گی؟ تو نماز قبول ہونے کے لیے سب کے دل میں یقین ہونا۔ اس یقین کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ کر جب ہاتھ پہ لا کر وہاں پہ آ جائے تو اللہ جل شانہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پورا کر دیں گے، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے۔ ایسی نماز پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، رزق میں برکت نصیب فرما دیں گے اور دین پر چلنے کی توفیق مل جائے گی۔ انبیاء علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں وہ سب نماز کے نتائج ہیں۔ اب تحقیق کرو تو کیا ملے گا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے قدرت سے کر کے دکھایا ہے وہ اس پہ کس پہ ہوا ہے؟ نبی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے، اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے، اپنی کتاب میں بیان بھی کیا ہے۔ نمونے کے طور پر درس کر دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اس دعا پر کیا ہوگا؟ سخرنا لہ الريح، کہ اللہ میرے آخرت بھی بنا دے اور دنیا میں مجھے وہ حکومت دے جو کسی کے پاس نہ، اللہ نے کر لے۔ یہ حکومت کس نے دی؟ تخت سلیمانی، بولو بھائی، اور کس پر؟ زور سے کہو، سچ بول رہے ہو؟ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے کہ واقعی نماز بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے، قرآن میں کیسے انکار کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے طریق لے کر کے آئے،
زبردست دشمن ہے اللہ کی، متکبر خدائی کا دعویٰ کرنے والے، بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا طاقت ہے کہ جو ہم نام لینے کے لیے کیا ہوں، مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے. تو قرآن پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا. جب اخیر پر پہنچ کے حکم خداوندی ہو گیا کہ آپ مانگو، تو اللہ کی نبی نے نماز پڑھی. کیا پڑھی بھائی؟ اپنے قوم سے بھی کہا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، تم بھی نماز پڑھو. سمجھ میں رہے جزاکم اللہ خیر. ہمارے کسی کو نماز پڑھو اور صلاۃ الحاضہ پڑھو کہتے کوئی وظیفہ نہیں بتایا. کیا نہیں بتایا بھائی؟ بس وہ سکر ٹائم پہ کھڑے ہو کر یہ پڑھو کہ ہاں ہاں یہ وظیفہ ہے. کیا میں قرآن میں جو اللہ نے بتایا اللہ کی نبی نے بتایا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی اور بتایا نہیں کہ یوں لٹ جب تو وہ رونا چاہتے کیا لیتے وہ اندر نور ایمانی ہے نہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے عقل ختم ہو جاتے پھر چاہے اس کے پاس دنیا جتنی بھی ہو. تو خود بھی نماز پڑھی، کون سی بھی کہا نماز پڑھو، اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے مانگا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم. اے اللہ یہ فرعون، اس کی حکومت، یہ جتنے حکومت والے آپ کو نام یاد ہے، یہ جو تکبر کرتے اترانے لگ گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ان کو حکومت دی، اختیارات دی، ان کے پاس کوئی فوج ہے، اس پر اعتراض وہ تکبر کرنے لگے. اے اللہ جس پر اعتراض ہے اور جن پہ تکبر کر رہے اس پہ جاڑو کر دے، ختم کر دے. اللہ نے سب کچھ ختم کر دینے کیا اور ان کو بھی ختم کر دیا. اب دشمنوں کی جو ان کے دشمن تھے بنی اسرائیل ان کے سامنے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. کسی کو مارو کہتے ہیں خدا کے واسطے، دشمنوں کے ساتھ سامنے مجھے مت مارو، پیچھے جو کچھ کرنے میرے ساتھ کر لو، ان کے سامنے تو عزت نہیں کروں گا. تو اللہ نے کیا کر دیا کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے آنکھوں کے سامنے میں نے ان کو مینڈل کی طرح ختم کر دیا. یہ کس پہ ہوا بولو بھائی؟ نماز کی بات کی دعا پہ. کس پہ ہوا؟ آگے تفصیل میں جاؤں گا تو گڑی تو ہل نہیں رہی، آبادی گڑیا ہل رہی ہے. اخیر میں آنا ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیا ہے بھائی؟ پہلا معرکہ ہے حق و باطل کا. بڑی تقریر کرتے اس پر سمجھانے کے لیے. کس کے لیے؟ اندر کا روح غائب ہے، باہر کی شکلوں کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ اب جب پتہ چل گیا کہ وہ لوگ تو تیار ہو کر کے آ رہے ہیں، مسلح ہو کر کے آئے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ اللہ کی نبی نے کیا کر دیا؟ رابطہ کر دیا مدینے کے ساتھ کہ بندے بھیجو. ہے کسی کے پاس کہ ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، وہ کچھ وہاں سے بھیج دو، رابطہ ہو جائے. اللہ کی نبی ہر مشکل میں کس طرف جاتے تھے بولو بھائی؟ بدر میں ہوا نہیں ہوا ہے؟ قریب ہے بدر، کوئی دور تو نہیں ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے. اور مکہ بہت دور ہے، ان کی تو مرکز قریب ہے. کسی کو بھیجا ہے، کسی کو منگایا ہے، کسی کو بلایا ہے؟ نہیں، وہی 313 ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نبی نماز پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور نماز پہ نماز اور دعائیں مانگ رہے ہیں. اس پہ ہوا نہیں ہوا بولو بھائی؟ کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی. کیا ہے بھائی؟ اب اطمینان کے لیے فرشتے بھی بھیج دیں. کتنے فرشتے بولو بھائی؟ اور وہ کوئی خاص قسم کے فرشتے تھے، ورنہ ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتے بدر میں پہلے سے موجود تھے. اس وقت دنیا میں لاکھوں فرشتے موجود ہیں. وہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں. کون ہے بھائی؟ اور ان میں سے ایک فرشتے سب کی لکھا ایک تھپڑ لگائے سارے وہی پڑ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. سب کچھ کس پہ ہوا ہے بولو بھائی؟ اور یہ بھی کان کھول کے سنو، قرآن پاک میں جتنے قصے اور واقعات ہیں انبیاء کی، اللہ کی قدرت اعمال پہ ہوا، یہ سب کچھ سنو سناؤ. نفس دشمن ہے. کون دشمن ہے؟ سننے نہیں دیتا ہے کہ کس کی ادھر ادھر کی باتیں کرو. اور کوئی لگ جائے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل یہ قرآن پاک میں ہے، ابھی سمجھ میں آ گیا، بالکل ہونی چاہیے، ترتیبی میں محنت یہی ہے، منہاج نبوت دعوت یہی ہے. میرا قرآن کی بات یہ نہ کرو، اپنے کارنامے میں سناؤ. لیکن ایک بات سنو نا، یہ جو کچھ ہوا تھا، جن کے ساتھ ہوا تھا، وہ نبی تھے. کون تھے؟ وہ سلیمان علیہ السلام تھے، وہ اصحاب کہف تھے، وہ انبیاء تھے. آپ اصحاب کہف میں سے توبہ کرو، شبی جمعے کے لیے آئے. کس کے لیے آئے بھائی؟ یہ خاص راستہ ہے، خصوصی لوگوں کے لیے ہے. ہم تو ڈیوٹی روڈ والے. کون ہے بھائی؟ بس ایک جملہ کہتے سب کچھ پنچر کر دیا، تقریر ہی رہے گیا. کیا رہ گیا؟ وما علینا الا البیان. تو شکر ہے کہ اللہ خبیر بھی ہے، عالم بما فی الصدور بھی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے ہم بھی نہیں چھوڑا ہے. اللہ نے پھر خود ہی بتا دیا کہ کان کھول کے سنو، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟
یہ بدر میں ہوا کس نے کیا ہے؟ ہر جگہ فرماتے وہ انزلنا بحثنا، میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. اور پھر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کام کھول کے سنو، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. پورا قصہ سنایا قرآن میں صراحتاً ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، اصل قصص ہے. پورا قصہ سنانے کے بعد کہا کہ دیکھو، آنکھ کھول کر دیکھو، کہاں سے اٹھا کر کے کہاں لے جا کر کے سب کے سروں پر کس نے بٹھا دیا، اور کس طرح بٹھا دیا ہے؟ اپنی قدرت سے. اور فرمائے کام کھول کے سنو، جو بھی اپنے اوپر محنت کر کے ایمان اخلاص سیکھ کر متقی بن جائے، اللہ ان کو سب کے سروں پر اپنے طاقت سے اس طرح بٹھا دے گی جس طرح مجھے بٹھا دیا ہے. یہ سنت اللہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. ایسی نماز سیکھنے کے لیے ہم نیت کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، نیت کریں گے انشاءاللہ. کتنا وقت پر ہو گیا بھائی؟ میں تو ذہنی پریشان کرا دیا. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں، کتنا ہو گیا؟ سوا گھنٹہ ہو گیا. سوا گھنٹہ، اتنا گھنٹہ تو ہے نہیں. اچھا جی، اب وہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کے اس کے اندر یہ سب کچھ آ جائے. ادر تو ماتے 2-4 رکعت پڑھنے کا نام نماز نہیں ہے. نماز 6 محنتوں کے درمیان ہے. کتنی محنتوں کی؟ 3 محنتیں نماز سے پہلے ہے. اگر وہ نماز جس پہ سب کچھ ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں بیان کیا اللہ نے، وہ نماز سیکھنا چاہتے ہو، اس کے لیے 3 محنتیں نماز سے پہلے ہے اور 3 محنتیں نماز کے بعد. پہلے 3 محنتیں کیا ہے؟ وہ کوئی معلومات کیا اچھا غرض نہیں بن کر رہے، سب کچھ معلوم ہے. نماز کا وقت داخل ہوتی سب سے پہلے جو پہلا کام ہوتا ہے مسجد کو دعوت ہے. کیا ہے بھائی؟ آپ کے اسپیکر لگ گئے ماشاء اللہ، اسپیکر میں اذان کروں، مؤذن دعوت دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ خلاصہ رس کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے کہ دیکھو مؤذن کی ندا کیا ہے، آواز کیا ہے کہ سنو بادشاہ سلامت تم بھی سنو، چوکیدار تم بھی سنو، سیٹ صاحب تم بھی سنو، مزدور تو سب سنو کہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بنا ہوا ہے ان سب کو اللہ نے بنایا ہے عناصر اربع سے. کس سے؟ مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور کیا ہے؟ اور ان میں سے ایک عنصر جو ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. کراچی کے سمندر کو حکم دے دو کہ چل، کیا ہو گیا بھائی؟ اوپر سے حکم دے کہ پانی نیچے آ جائے تو کیا خیال ہے؟ آپ کے ایئرپورٹ کہاں ہوں گے؟ بولو بھائی، آپ کے ہیلی کاپٹر کہاں ہوں گے؟ آپ کہاں ہوں گے؟ وہ کو چلانے والے کہاں ہوں گے؟ کسی کا نام نشان بات نہیں رہے. فرماتے سارے انسانوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کچھ پانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ پانی اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. پھر جو کچھ انسانوں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اگر اللہ پاک ہوا کو حکم دے آندھی چل پڑی چند گھنٹوں کے لیے، آ جائے 1 دن کے لیے، کیا باقی رہے گا بھائی؟ آپ کی بجلی کہاں ہے؟ آپ کے گیس کہاں ہے؟ آپ کے سارے کہاں ہیں؟ وہ سارے ڈنگیاں کہاں ہیں؟ سب کچھ ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کوئی بچانے والا ہے؟ انسانوں کے ہاتھ سے بنا ہوا سب کچھ کیا ہے؟ ہوا کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن ہوا کس کی مخلوق ہے؟ یہ ہوا اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک اگر حکم دے دے زمین کو، مٹی کو چند گھنٹوں کے لیے اس کو ہلا دو تو کیا رہ جائے گا؟ بولو بھائی، اوپر نیچے کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا. انسانوں کے ہاتھ سے اور سارے انسان اس مٹی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے امر نہیں دیا اس کو، لیکن مٹی اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت. آنکھ کو حکم دے دے کہ ایک چکر لگو ساری دنیا کا، کیا بچ جائے گا؟ بولو بھائی، کہاں چھپ جاؤ گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ سارے انسان ایک مخلوق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کے آج قیامت تک اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تو مؤذن سب سے پہلے نماز کے لیے، وہ نماز جس پہ سب کچھ ہوگا، دعوت دے رہے کہ دل کو پاک کرو. کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے جس مخلوق کی بڑائی آپ کے دل میں ہے
اگر یہ دل میں ہے تو دل کی گندگی ہے، کیا ہے؟ اپنے نماز کو قبول کروانا ہے تو دل کو صاف کر کے دل کی طہارت حاصل کر لو۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جب مؤذن کے اذان سنو تو سنو، اذا سمعتم المؤذن، سنو بھی، فقولوا مثل ما یقول، اور ساتھ ساتھ بولو بھی۔ راستہ بتا دیا ہے کہ دعوت سننا اور دعوت دینا ہی باقی کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ دعا مانگو۔ کیا مانگو بھائی؟ وہی دعا ہے، نمونہ بتا دیا ہمیں، یہ منہاج نبوت ہے۔ سب کو اندر سے نکالو اور دل کو پاک کر کے آ جاؤ، اور جب دل پاک ہو جائے سب سے تو پھر نیت کس کی ہوگی؟ بتاؤ بھائی، جب اندر غیر ہے نہیں تو نیت کس کی ہوگی بھائی؟ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان اخلاص پیدا ہو۔ شکر ہے کہ رواج میں ہے بدن کی پاکی طہارت، وضو کرو، غسل کرو، پاک کپڑے پہن کے آ جاؤ۔ مؤذن نے نہیں کہا ہے، لیکن رواج میں کیا ہے بھائی؟ اور جو رواج میں نہیں ہے، مؤذن روزانہ 10 دفعہ کہہ رہے ہیں، 5 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ دل پاک کر کے آ جاؤ، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی محنت یہ ٹھیک کرنی ہے، کس کی ہے بھائی؟ اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کان کھول کے سنو، سب کی بڑائی دل سے نکالو، اور ان سے ہونا دکھائی دے رہا ہے، بالکل نہیں ہوتا ان سے، اب ان کا ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ سب کے بغیر جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہو، اس کا راستہ دنیا والے نہیں جانتے، سب نابینا ہیں، سب اندھے ہیں، اس راستے کا بینا ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اللہ نے، اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے؟ کیا کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کامیابی ملنے کا راستہ ملک و مال ہے یا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے؟ کہ مسجد میں آ جاؤ، اس مشین کو ظاہراً اور باطناً صحیح استعمال کر کے دکھاؤ اللہ کو، اور اللہ سے قبول کروا کے سب کچھ لے لو۔ کیا لے لو؟ اس یقین کو پیدا کر کے لو۔ یہ ہے محنت، ایمان کی محنت۔ پھر اس کے ساتھ علم کی محنت ہے۔ علم کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ فضائل کا ہے۔ فضائل کیا ہے؟ فضائل یہ ہے کہ اعمال پر جو اللہ انعامات دیں گے اس کا یقین دل میں پیدا کرو۔ کہاں پیدا کرو؟ اب یہ ایمان ہے۔ نماز پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ نماز کا ایمان ہے، اور اس نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ کیا ہے؟ اگر ظاہری شکل ہے لیکن اندر ایمان غائب ہے تو یوں سمجھو کہ ماشاءاللہ بندہ تو ہے چوکیدار لیکن دل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ کیا نہیں ہے بھائی؟ ماشاءاللہ چوکیدار لے کر کیا نا، ہاں بڑے بڑے آنکھ اس کے ماشاءاللہ، 2 کان کے، 2 ٹانگ کے، ہاتھ کے، وہ صرف دل نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہترین چوکیدار ہے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے جو دل کے بغیر ہو کی چوکیداری کر لیں گے، چاہے مفت میں کر لیں، کیا کر لیں گے؟ اس کا اندر تو مردہ ہے، دفن کر اس کو۔ اس طرح جو اس پر وعدے ہیں وہ وعدے کیا ہے؟ اس عمل کا ایمان وہی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اگر وہ دل کے اندر نہیں ہے تو عمل ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مومن نہیں ہے، یہ مومن ہے لیکن عمل کا ایمان غائب ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے روزانہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور گھنٹوں سنو۔ یہ معلومات کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی کتاب ہے، کوئی دوسری کتاب ہے کیا نہیں بھائی؟ جو مروج نظام اس کے مطابق چلو کون سی کتاب انشاءاللہ پڑھ لو کتنے زمانے میں، وہ معلومات کے لیے نہیں ہوتا ہے، دل میں اتارنے کے لیے۔ وہی ہے اللہ ارشاد خدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ سنو 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 سنو، بار بار سنو، کہاں کہ دل میں اتر جائے۔ اور کس طرح سنو؟ ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور اللہ سے مانگو۔ اور کتنا سنو؟ اتنا سنو، اتنا سنو کہ جو سن رہے ہو اس پر چلنے کی سچی طلب پیدا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تاکہ جا کر علماء سے ان کا طریقہ حاصل کر کے اب چلنا شروع کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ یہ علم کی محنت ہے۔ اور پھر تیسری محنت کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، یقین بھی ٹھیک کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہے، ظاہری شکل بھی ہے، اب کھوپڑی کو ٹھیک کرو۔ کیا کرو؟ یہ نہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہو اور کھوپڑی کے اندر، وہی بازار کے اندر گھوم رہے ہو۔ کہاں گھوم رہے ہو بھائی؟ اس دکان میں جا کر، اس دکان میں جا کر، وہ وزیر آیا وہ، یہ وزیر آیا وہ آئے، یہ غیر کا دھیان بیماری ہے۔ کیا ہے؟ یہ ختم کرو اندر سے۔
ایک ہی دھیان ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ تقریر نہیں ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے، اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرو۔ کیا محنت کرو؟ ذکر کی دعوت دو، خود ذکر کرو، کم سے کم مقدار 1 سپارہ تلاوت، 3 سپارے آرام آرام سے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، رمضانی بن کے مت پڑھو، آرام آرام سے پڑھو۔ 3 تسبیحات کم سے کم ہے، مسنون دعا ہے، مسنون اذکار ہے، اور پھر رو رو کے مانگو کہ اللہ اس ذکر کے الفاظ میں لگ گیا ہوں، 3 گھنٹے میں نے لگائی روزانہ، لیکن مجھے حقیقت نصیب فرما دے۔ کیا نصیب فرما دے؟ یہ الفاظ ہیں حقیقت دل کے اندر۔ تو یہ 3 محنتیں نماز سے پہلے ہیں، اور پھر نماز میں آ کر ان محنتوں کو چلاؤ، ان سب کو چلاؤ۔ کیسے چلاؤ گے؟ حضرت نے تو بہت سی مثالیں دی ہے بھائی، ذرا سمجھانا مشکل اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، ذرا آسان راستہ میں لے لیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ حلوہ تو جانتے ہو نا بھائی، ہاں ناشتے میں ہونی چاہیے نا، ہونا چاہیے نا۔ اب حلوہ چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جاؤ سوجی لاؤ، کیا لاؤ؟ ساتھ کیا لاؤ؟ گھی بھی لے آؤ، چینی بھی لے آؤ، کوئی سلنڈر بھی تلاش کرو، کوئی بنوں سے کوئی کیا ہے ملتان سے بندے بھی لے آؤ، کیا لے آؤ؟ اچھا، اور بسم اللہ کر کے پکاؤ۔ ماشاءاللہ جماعت والے کہتے ہیں کہ الحمدللہ خدمت والے کیا پکا رہے ہیں؟ بولو بھائی حلوہ پکا۔ جب نیچے اتار دیا گرم گرم، اور ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، پہلا لقمہ لیا، اس لقمے کے اندر چینی بھی ہے، سوجی بھی ہے، اور کیا ہے گھی بھی ہے، اور گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ بولو بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، کیا ہو گیا؟ دوسرا لقمہ تو اس کے اندر بھی ہے، تیسرے آخر تک سب کچھ برابر ہے۔ اس طرح 3 محنتیں نماز سے باہر ہے۔ گشتوں میں جاؤ، دعوت دو، دعوت سنو، گھنٹوں تعلیم میں بیٹھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، مسائل سیکھو، اور پھر نماز کے اندر یہ سب کو چلاؤ۔ اللہ اکبر کے اندر ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، سنت طریقہ بھی ہو، اور کیا ہو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو کہ دنیا و مکہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ زبان کا بولنا، پھر قرآن پڑھنے میں، رکوع میں، سجدے میں، اس نماز کے بعد ہاتھ ملا کے مانگو تو سب کچھ ہوگا جو ہم پڑھ چکی کتابوں میں سر کے آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اس کے لیے کون تیار ہے؟ تیار ہے انشاءاللہ؟ کتنی محنتیں ہو گئی؟ کتنا وقت باقی ہے بھائی؟ باقی بات انشاءاللہ اتنا تو شروع کر لوں میں، کریں گے انشاءاللہ، کوئی جلدی جلدی کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی درمیان میں اتنا کر لیں گے۔ آگے 3 محنتیں کیا ہے؟ کمانا، خرچ کرنا اور معاشرت۔ لیکن اس نماز کے بعد جلدی نہ کرو، پہلے اس کو ٹھیک کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اس کے بعد پھر اگر مشورہ ہو جائے کہ نہیں آپ ہمارے پاس آؤ، کیا رہو، خود اپنے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر وہ کہے تو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کرے نصیب ہو جائے، اور نہ ہو تو کہتے ہیں واپسی کی بات سن کے جاؤ۔ کیا کرو بھائی؟ جاؤ، کماؤ، بے شک کماؤ، لیکن کمائی میں یقین یہاں چھوڑ کر کے جاؤ یا ساتھ لے جاؤ؟ اور اخلاص بولو بھائی، اور کمانے میں شریعت کا جو علم ہے وہ کتابوں میں چھوڑ دو یا وہاں لے جاؤ؟ اور اللہ کا دھیان جانو کہ با مسلمان اللہ اللہ باب الرحمن رام، سمجھ میں آ گئی بھائی کہ یہاں تو بڑے محمدی بن چکے، وہاں جا کر پتہ نہیں پہچان تک یہ کون ہے، کہ کاروبار ہے، کیا ہے کاروبار ہے، مسلمان ہے۔ تو کمانے میں سب کچھ چلاؤ، اس کی پوری کوشش کرو، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ تو پتہ کر دیتا ہوں، وہاں جو کچھ مل جائے تو مت سمجھو کہ حکومت، کارخانہ، دکان فلانی دی، کس نے دی ہے بھائی؟ کس نے دی ہے؟ اب جب اللہ نے ہمیں دے دی تو اللہ نے ساتھ خرید بھی لی، مسلمان ہے، مسلمان کی جان مال کس نے خرید لیا بھائی؟ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے نا۔ آپ اس کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کرو، جتنا بھی تنخواہ مل جائے، جتنا بھی کارخانے کے آپ کو منافع مل جائے، اپنی ملکیت میں سمجھو۔ اب اللہ پاک کہاں کہاں خرچ کروانا چاہتے ہیں، اس مال کو بھی اور اس کام کو بھی، جہاں اللہ لگوانا چاہتے وہاں لگاؤ سب کچھ، وہ اللہ کی نبی نے بتا دیا، اور اس میں ترتیب ہے، بے ترتیبی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ مصرف اس جامع مال کا کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ گھر نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کی نبی نے کر کے بتایا، اور راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، اگر ہمت حوصلہ ہے اور مشورے میں طے ہو جائے آپ کے بارے میں، اور صدیق اکبر کی طرح سب کچھ اللہ کی قربان کرو تو راستہ بنے یا کھلا ہوا؟ بولو بھائی، ایک کے لیے سب کے لیے۔ اگر
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرح سب کچھ اللہ کی دین پر قربان کر سکتی ہے، اور طے ہو جائے کہ ہاں صلاحیت استعداد ہے، فیصلہ ہو جائے تو راستہ بنے کھلا ہوا ہے، مردوں کے لیے مستورات کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اور اپنے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے، اس تنخواہ میں سے، اس کارخانوں میں سے، اس دکانوں میں سے خرچ کرو. کیسے خرچ کرو؟ آپ کو مل کہتے ہیں اللہ نے خرید لیا ہے. اچھا پھر کیا کریں؟ بھوک سے مر جائیں؟ کہ لیے اللہ مہربان ہے. اللہ فرمائے جو کچھ میں نے آپ سے خرید لیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو کھلاؤ میں کولو مشرب. کیا ہے بھائی؟ لیکن آگے لکیر لگاتے ہو اللہ تسلیم. وہ جہنم کا معاملہ کہ حل من مزید، وہ راستہ نہیں ہے مسلمانوں کا. کھاؤ کھلاؤ اصحاب حقوق پر، لیکن بقدر خواہش نہیں، بقدر حاجت بس. اور باقی جان و مال کہاں لگاؤ؟ اللہ کے بندوں. پھر آخری محنت، یہ دونوں محنتیں نماز کو محفوظ کرنے کے لیے. وہ نماز مل گیا، کاروبار کمائیں گے، اللہ کما توڑ رہے ہو خرچ کرنے میں، نماز کی جان نکل جائے گی، اس نماز پہ دعائیں قبول نہیں ہوگی، پھر ختم ہو گئی، تباہ ہو گیا نماز. پھر آخری محنت معاشرت کی ہے. کس کی ہے بھائی؟ کہ رہن سہن پارٹی کی بنیاد پر نہ ہو، زبان کی بنیاد پر نہ ہو، خاندان کی بنیاد پر نہ ہو. حمایت کی بنیاد کیا ہو؟ حق و ناحق پر، ظالم اور مظلوم کی بنیاد پر. کس پر ہو بھائی؟ اللہ کے دشمن ہے، کافر ہے، ہمارے کوئی